تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ ترجمہ: یقیناً اللہ پیدا فرما دے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم اس کی رضا کے لیے دشمنی رکھتے ہو محبت، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اہل ایمان نے اپنے تعلقات اور رشتے کفار سے منقطع کر دیے۔ اسلام کے لیے اگر ان کے سر قلم کرنے کی بھی کبھی نوبت آئی تو انہیں اس میں ذرا تامل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو یہ مژدہ سنایا کہ ان قریب یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ کفر کی جو خلیج تمہارے اور ان کے درمیان حائل ہے وہ بھر جائے گی، پھر تم آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ گے۔ اسلام کو سر بلند دیکھنے کی جو لگن آج تمہارے دلوں کو بے چین کر رہی ہے، یہی تڑپ انہیں بھی بخش دی جائے گی۔ تم شانہ بشانہ کھڑے ہو کر باطل کا سر غرور خاک میں ملانے کے لیے جہاد کرو گے۔ سابقہ محبت اور پیار نئے روپ میں ظاہر ہوگا، اور یہ روپ ہر لحاظ سے پہلے روپ سے زیادہ توانا اور دلکش ہوگا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح مکہ کے بعد کفار عرب فوج در فوج مشرف با اسلام ہوئے اور تعلقات کے دیرینہ رشتے پھر سے استوار ہو گئے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ پہلی آیت میں کفار کو دوست بنانے سے روک دیا، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بے قصور مسلمانوں کو اپنے وطن اور اپنے گھر بار سے نکال دیا۔ اس آیت میں ان کفار سے حسن سلوک کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں سے نہ جنگ کی اور نہ انہیں جلا وطن کیا۔ حضرت صدیق اکبر کی ایک بیوی قتیلہ نامی تھی جس کو آپ نے قبل از اسلام طلاق دے دی تھی۔ اس کے وطن سے آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء تھیں۔ ہجرت کے بعد وہ اپنی بیٹی کے لیے چند تحفے تحائف لے کر مدینہ آئی۔ حضرت اسماء نے اسے گھر آنے سے روک دیا اور تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر انہوں نے بارگاہ رسالت میں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء کو اجازت دی کہ وہ اپنی ماں کو گھر آنے دیں، اس کے تحائف قبول کرے اور اس کے ساتھ احسان و مربت کا برتاؤ کرے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب کفار نے تمہارے خلاف جنگ نہیں لڑی اور نہ انہوں نے تمہیں کوئی اذیت پہنچائی ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ نیکی اور احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اگر تم محارب کافروں کی طرح ان مصالح کافروں کے ساتھ بھی جبر و تشدد کرو گے تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ایسے کفار کے ساتھ تو انصاف کرو جنہوں نے تم پر زیادتی نہیں کی، اور جنہوں نے تم پر زیادتی کی ہے ان پر تمہیں ظلم کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام کسی کے ساتھ کسی حالت میں ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ علامہ ابن عربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ تقسطو کا معنی یہ ہے کہ ایسے کفار کو بطور تبرع اور حسن سلوک اپنے اموال کا کچھ حصہ دو تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے۔ یہاں تقسطو سے مراد عدل نہیں، کیونکہ عدل تو مسلمانوں پر ہر حالت میں واجب ہے، خواہ معاملہ جنگجو کفار سے ہو خواہ ایسے کفار سے جنہوں نے جنگ نہیں کی۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم
من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا مدد دی تمہارے نکالنے میں کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بناتے ہیں تو وہی اپنے آپ پر ظلم توڑتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ جو لوگ ایسے دشمنان جان و ایمان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ ان کی یہ حرکت ان کی قوم اور خود ان کے حق میں تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ اپنے بھول پن کے باعث ان کے شر سے مطمئن ہو جائیں گے اور وہ ان کو غافل پا کر ایسا دھکا دیں گے کہ پھر اٹھ نہیں سکیں گے۔ بلا شبہ ایسا شخص بڑا ظالم ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الكفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو، نہ وہ حلال ہیں کفار کے لیے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومنات کے لیے، اور دے دو کفار کو جو مہر انہوں نے خرچ کیے، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور اسی طرح تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، اور کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ طے پایا تھا اس میں کفار مکہ کی طرف سے ان کے نمائندے سہیل ابن عمر نے یہ شرط پیش کی تھی کہ اگر کفار کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آ جائے گا تو کفار اس کو مکہ واپس لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں کفار کے پاس آ جائے تو مسلمان اس کو واپس لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ابو بصیر جو اہل مکہ کے مظالم سے بہت تنگ تھے حدیبیہ میں پہنچ گئے، لیکن اس معاہدے کا پاس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ بعد ازاں مسلمان عورتیں بھی ترک وطن کر کے مدینہ طیبہ آنے لگیں۔ عقبہ ابن ابی معیط جو اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا، اس کی لخت جگر ام کلثوم کشاں مدینہ پہنچی۔ اس کے علاوہ سبیہ بنت حارث اور امیمہ بنت بشر اپنے ازدواجی بندھنوں کو توڑتی ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئیں، اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ انہیں واپس لانے کے لیے کسی کا بھائی، کسی کا خامند، کسی کا ولی مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کی جانچ پڑتال کر کے تسلی کر لو، اگر ان کے آنے کا مقصد صرف ایمان کا تحفظ ہے تو انہیں واپس نہ کرو۔ اکثر لوگ اس حکم کے بارے میں بڑی الجھن محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب معاہدہ طے پا گیا تھا تو پھر ان عورتوں کو واپس نہ کرنا اس کی صریح خلاف ورزی تھی، حالانکہ اسلام عہد شکنی کو کسی قیمت پر روا نہیں رکھتا۔
اس کا جواب صحیح بخاری کی مندرجہ ذیل روایت میں صراحتاً مذکور ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الشروط کے باب الشروط فی الجہاد والمصالحہ میں یہ الفاظ روایت کیے ہیں جو سہیل ابن عمر نے لکھوائے تھے، یعنی اگر ہم میں سے کوئی مرد آپ کے پاس آئے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے ہماری طرف لوٹا دیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس عبارت میں رجل کا لفظ صراحتاً موجود ہے جس کا معنی ہے مرد۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ملاحظہ ہو کہ اس نے کفار کے نمائندے کی زبان سے ایسے الفاظ نکلوائے جن کی وجہ سے مہاجر خواتین کا مسئلہ کسی عہد شکنی یا نسخ و تعویل کا تکلف کیے بغیر حل ہو گیا۔ جب کفار نے ان مسلم خواتین کی واپسی کا مطالبہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے کے اصل الفاظ ان کے سامنے دہرا دیے۔ یہ سن کر کفار کو سانپ سونگھ گیا اور لاجواب ہو کر انہیں واپس جانا پڑا۔ معاہدے کی نص ارشاد مستفی کی تصدیق کر رہی ہے اور آیت میں اسی مسئلے کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، یعنی مدینہ بھگوڑی عورتوں کی پناہ گاہ نہیں کہ جو عورت اپنے خاوند سے دل برداشتہ ہو جائے یا کسی اور وجہ سے ترک وطن کرنا چاہے تو وہ سیدھی یہاں چلی آئے اور مسلمان اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں۔ اسلام کے نزدیک یہ حرکت سخت قبیح اور ناروا ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ایماندار بتائے اور ہجرت کر کے تمہارے پاس چلی آئے تو تم بلا تحقیق اس کو اپنے اندر شامل نہ کر لو، بلکہ اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو۔ اگر تمہیں اطمینان ہو جائے کہ یہ عورت صرف اپنے دین و ایمان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے تو اس کو کفار کے حوالے مت کرو، اور اگر اس کی آمد کی غرض و غایت اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو پھر اسے واپس کر دو۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتحان کا طریقہ مذکور ہے جس سے ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جب کوئی مکہ سے مدینہ عورت آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اس طرح قسم لیتے، باللہ الذی لا الہ الا ہوا ما خرجت عن بغض زوجی، اس اللہ کی قسم جس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں، میں اپنے خاوند سے بغض و عداوت کی وجہ سے نہیں نکلی۔ خدا کی قسم میں پہلی جگہ سے دل برداشتہ ہو کر اس نئی جگہ نہیں آئی۔ خدا کی قسم میں دنیا کی طلب کے لیے گھر سے نہیں نکلی۔ بخدا میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے باعث اپنا وطن چھوڑ کر آئی ہوں۔ علم سے مراد غلبہ ظن اور حصول اطمینان ہے، کیونکہ ہمارے لیے اس کے دل کی حالت پر یقینی آگاہی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ایسی عورتوں کو کفار کے حوالے نہ کرنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ کافر مرد ان ایماندار خواتین کے لیے حلال ہیں۔ اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان باہمی ازدواج جائز تھا۔ مسلمان عورتیں کفار کے ساتھ نکاح کرتیں اور مسلمان مرد کافر عورتوں سے شادی کرتے۔ اس قسم کی متعدد مثالیں اس معاشرے میں موجود تھیں، لیکن اس آیت نے باہمی ازدواج کا دروازہ بند کر دیا۔ کوئی مسلمان مرد اہل کتاب کے علاوہ کسی کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے، خواہ وہ اہل کتاب سے ہی کیوں نہ ہو، نکاح نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک نیا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائیں تو حکومت اسلامیہ پر لازم ہے کہ ان کے شوہروں نے جو مہر انہیں دیا تھا وہ بیت المال سے انہیں واپس کر دیا جائے، اور پھر اگر وہ عورتیں کسی مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے، اور نئے خاوند پر ضروری ہے کہ وہ اسے مہر ادا کرے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جس وقت وہ عورت دارالاسلام میں ہجرت کر کے پہنچے گی اسی وقت اس کا سابقہ نکاح کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور اسی وقت وہ جس مسلمان سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن مقاربت کے لیے استبراء ضروری ہے، یعنی یہ یقین کر لیا جائے کہ اس کا رحم پہلے خاوند سے مشغول نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک حیض کا آ جانا کافی ہے۔ اگر وہ عورت حاملہ ہو تب بھی اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ مقاربت تب کر سکتا ہے جب وہ بچہ جن چکے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک اس عورت کو بھی شرعی عدت گزارنی پڑے گی۔ اگر غیر حاملہ ہو تو 3 حیض، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل، اس کے بعد وہ کسی سے نکاح پڑھا سکتی ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ آج سے پہلے جو کافر عورتیں تمہارے نکاح میں تھیں ان کو مت روکے رکھو، بلکہ ان کو آزاد کر دو۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد جن مسلمانوں کے گھروں میں ایسی عورتیں تھیں
ان کو طلاق دے دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 2 کافر بیویاں تھیں جو مکہ میں رہ گئی تھیں، امیر المؤمنین نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ عیسامہ جمع ہے عصمت کی، اس سے مراد نکاح ہے۔ کوافرہ جمع ہے کافرہ کی، یعنی کافرہ عورتوں کے ساتھ جو تمہارے نکاح میں ہیں ان کو پکڑے نہ رکھو، بلکہ ان عورتوں کو آزاد کر دو، وہ اس قابل نہیں کہ تمہاری بیویاں بن سکیں۔ پہلے فرمایا تھا کہ جو عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی جائیں ان کے کافر خامدوں کو مہر ادا کر دیا جائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویاں جو دارالکفر میں رہ گئیں، تم نے انہیں جو مہر دیا تھا اس کا مطالبہ تم ان سے کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ جو علیم اور حکیم ہے، وہ حال و مستقبل پر نظر رکھتا ہے، اس کا ہر فرمان حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 11۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ ترجمہ: اور اگر بھاگ جائے تم سے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، پھر تمہاری باری آ جائے کہ کوئی کافرہ تمہارے قبضے میں آ جائے، تو جن کی بیویاں ان کے قبضے سے نکل گئیں، جتنا انہوں نے خرچ کیا اتنا انہیں دے دو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اگر کوئی شخص اسلام لا کر ہجرت کر جائے اور اس کی بیوی کفر کی حالت میں وہیں رہ جائے تو قاعدے کے مطابق ان کفار کو چاہیے کہ وہ اس عورت کا مہر اس کے مسلمان خاوند کو واپس کر دیں، کیونکہ اب ان کے درمیان رشتہ ازدواج منقطع ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کفار ایسا نہ کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس مسلمان خاوند کو مہر کی رقم ادا کر دیں، اس کے بعد بقیہ مال غنیمت حسب قانون تقسیم کریں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مہر مال فے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مسلمان ہو کر آنے والی مہاجر عورتوں کا مہر جو مسلمانوں کے ذمے ہے اسے کفار کی طرف نہ لوٹایا جائے، بلکہ اس طرح جو رقم جمع ہو اس سے ایسے لوگوں کو ان کی بیویوں کا مہر ادا کیا جائے جو دارالحرب میں کفر کی حالت میں رہ گئیں۔ آیت میں فَعَاقَبْتُمْ کا کلمہ عقاب سے مشتق نہیں جس کا معنی سزا ہے، بلکہ عقبہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے نوبت یا باری۔ اسی کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اے نبی مکرم، جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں، تو اے میرے محبوب انہیں بیعت فرما لیا کرو اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کرو، بے شک اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور دھڑا دھڑ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے مشرف با اسلام ہونے لگے تو مکہ کی عورتیں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عورتوں کی بیعت لینے پر مقرر فرمایا، اور جن باتوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان پر عمل کرنے کا ان سے پختہ وعدہ لیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے کئی بار بیعت لی، لیکن کسی عورت کے ساتھ بیعت لیتے وقت مصافحہ نہ کیا۔ کبھی تو زبانی ان امور کی پابندی کا وعدہ لیا، کبھی پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورتوں کو اپنا ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، کبھی کپڑا دست مبارک میں لے کر عورتوں سے بیعت لی۔ جن امور پر بیعت لی گئی ان میں سر فہرست یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں گی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ چوری نہیں کریں گی، تیسری بات یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کریں گی، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کیونکہ عرب معاشرے میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا وجہ عزت و فخر تھا۔ نیز کئی لوگ بھوک سے تنگ آ کر بھی اپنی اولاد کو مار ڈالا کرتے تھے، اسی میں اسقاط حمل بھی داخل ہے، جب اس میں جان پڑ چکی ہو۔ جائز اور ناجائز دونوں حملوں کے اسقاط کا ایک ہی حکم ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کو قتل شمار کیا جاتا ہے۔ پانچویں چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی الزام اور بہتان تراشی نہ کریں۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی کے نوزائیدہ بچے کو اچک کر اپنی گود میں ڈال لینا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میرا بچہ ہے، اسی طرح بدکاری سے جو حمل قرار پائے اسے اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دینا، نیز کسی دوسری عورت پر بدفعلی کا الزام لگانا، یہ تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں اور اسلام نے ان تمام مذموم حرکتوں سے باز رہنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے جس کی پابندی کا ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ہر نیک کام جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں گے وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فقہائے اسلام نے فی معروف کی قید سے یہ قانون اخذ کیا ہے کہ حاکم وقت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ کے کسی قانون کے خلاف کوئی حکم صادر کرے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی حاکم کی فرما برداری میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ فی معروف کی قید یہاں اس لیے ذکر نہیں کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معروف کا بھی حکم دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو جو ارشاد بھی ہوگا وہ حق ہوگا، وہ سچ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غیر معروف کا حکم دیں۔ یہ قید محض اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے معروف شرط ہے، جہاں غیر معروف کا احتمال ہی نہیں، تو اور کون ہے جس کو یہ حق پہنچے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف غیر معروف قانون سازی کرے اور اس پر عمل کرنے کا لوگوں کو حکم دے۔ امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا نبی مکرم معروف کے بغیر کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا، لیکن یہاں معروف کی شرط اس لیے لگائی تاکہ کوئی شخص بادشاہوں کے ان احکام کی اطاعت کا جواز بھی نہ نکال لے جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جاتی ہے۔ جب افضل البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے معروف کی شرط ہے تو اور کون اس سے مستثنا ہو سکتا ہے؟ نیز اس سے یہ بھی آشکارا ہو جاتا ہے کہ اسلامی مملکت میں قانون کی بالادستی ہوگی، ہر چھوٹے اور بڑے کو قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ کسی بڑے سے بڑے حاکم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دھاندلیاں کرتا رہے اور پھر قانون سازی سے ان کے لیے وجہ جواز مہیا کرتا رہے۔ اس مقام پر مفسرین نے ہندا زوجہ ابو سفیان کا دلچسپ واقعہ لکھا ہے، آپ بھی سماعت فرمائیے کہ جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو ہندا بھی بھیس بدل کر منہ چھپائے ہوئے حاضر ہوئی۔ اسے یہ خوف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہچان لیں گے۔ حضور نے ان عورتوں سے فرمایا، میں اس شرط پر تمہیں بیعت کرتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گی۔ ہندا چپ نہ رہ سکی، کہنے لگی کہ جس شرط کے بغیر مردوں کی بیعت قبول نہیں ہوئی اس کے بغیر ہماری بیعت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی شرک سے اجتناب کی شرط واضح اور بین ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری شرط یہ ہے کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ ہندا پھر بولی، میں ابو سفیان کے مال سے کچھ لے لیا کرتی تھی، معلوم نہیں وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ ابو سفیان پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آج تک جو تم نے لیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر ہنس پڑے
اور اس کو پہچان لیا۔ فرمایا تو ہندا دختر عتبہ ہے؟ کہنے لگی نعم، میں ہندا ہی ہوں جو گزر چکا ہے، اے اللہ کے نبی اسے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ ہندا بولی کیا آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہندا کی رگے ظرافت پھر پھڑکی، کہنے لگی کہ ان کے باپوں کو تو آپ نے قتل کر دیا، اب ان کے بچوں کے لیے آپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک بھی تبسم آشنا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی۔ اس نے کہا بے شک بہتان تراشی کبیح چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اور مکارم اخلاق کے بغیر اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وعدہ کرو کہ جس نیک کام میں میں حکم دوں گا اس کو تم بجا لاؤ گی۔ ہندا بولی کہ ہم آپ کے قدموں میں حاضر بیٹھی ہیں، اور ہمارے دل میں قطعاً یہ خیال نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم سے سرتابی کریں گی۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ہندا کے کلام میں یہ شوخی اس وجہ سے تھی کہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تھی، نیز اس کی ساری زندگی جہالت کی گود میں گزری تھی، ابھی ابھی اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دیتے ہیں کہ جو عورتیں ان شرائط کو قبول کر لیں اور ان باتوں کی پابندی پر آمادہ ہو جائیں تو آپ ان کو بیعت فرما لیں، اور انہیں بیعت فرمانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو انہیں خالی نہیں لوٹایا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے ان کے عمر بھر کے گناہوں کو جن میں شرک و کفر سر فہرست ہیں بخش دے گا، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو غضب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ آخرت کے ثواب سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے وہ کفار مایوس ہو چکے ہیں جو قبروں میں ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ آخر میں پھر اسی حکم کا اعادہ کر دیا، ارشاد فرمایا اے ایمان والو، وہ لوگ جو اسلام کی عداوت میں پیش ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے اور ان کی پہم سرکشی کے باعث ان پر خدا کا غضب نازل ہو چکا ہے، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ آخرت میں کسی ثواب اور کسی خیر کی انہیں امید نہیں، وہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی بخشش سے مایوس اور نا امید ہیں۔ اصحاب القبور سے پہلے من بیانیہ ہے، یعنی وہ کفار جو مر کر قبروں میں دفن کیے جا چکے ہیں، کیونکہ ان کی موت کفر پر ہوئی اس لیے اب ان کی نجات کی کوئی صورت نہیں، وہ اپنی بخشش کے بارے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی نے اس کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا، یعنی جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر اپنی نجات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ مجاہد، ابن جبیر، ابن زید سے مروی ہے کہ یہاں من بیانیہ ہے۔ ابن عطیہ کے نزدیک بھی یہی قول پسندیدہ ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم انبیاء اللہ وآخر رسل اللہ سیدنا محمد الذی بعث الی الاسود والاحمر وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین۔ یہاں پر 28ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا، یہاں پر 28ویں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا، اور یہاں پر سورہ ممتحنہ مکمل ہوئی۔